بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب مشہور و معروف اسٹرالوجر، بزنس مینجمنٹ کے پروفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج میں نے جو امپورٹنٹ پریڈکشنز لینی ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ان کو 3 اشخاص کی طرف سے کوئی پیغام پہنچایا گیا جیل میں، لیکن عمران خان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ مجھے فتح کرنا ناممکن ہے۔ اس حوالے سے بات کروں گا، اور تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن میں جو شکست ہوئی یا شکست دلوائی گئی، اب کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور اس پر تحریک کا اعلان کیا ہے، ملک گیر احتجاج ہوگا۔ اس حوالے سے بات کروں گا، اور کافی موضوعات ہیں جن پر میں نے بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ اللہ کا شکر سر، دعائیں آپ کی۔ سب سے پہلے سر میں بتا دیتا ہوں کہ کس نے یہ بات کی۔ حامد میر صاحب مشہور صحافی ہیں، بڑے تجزیہ کار بھی ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس 3 اشخاص گئے، انہوں نے کوئی پیغام پہنچایا، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا باقیوں کو تو فتح کر لیا گیا لیکن خان کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے عمران خان صاحب کسی ڈیل کی طرف نہیں آ رہے اور عمران خان صاحب کو فتح کرنا ناممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ڈیل کی بات جہاں تک ہے نا، وہ بہت دفعہ ہم نے بات کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ ڈیل والا معاملہ ان کا ہے نہیں، ان کا ذائچہ ڈیل والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ باتیں یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر آئیں گے اور باہر آ کے کہیں گے دیکھیں جی میں ڈٹا رہا اور میں نے کوئی ڈیل نہیں کی اور میں بغیر ڈیل کے، یعنی ان کو بدنام کرنے کا ہر جو ممکن حربہ ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مگر جو ذائچہ ہے عمران خان کا وہ یہ کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں، اب سے نہیں ہو رہی ہیں، پچھلے سال سے ہو رہی ہیں۔ بالکل ان کو مطلب قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ یہ ہے کہ اصول پسند آدمی، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ضدی ہیں۔ ضدی نہیں ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں اور وہ اصولوں کے اوپر چلنے والے بندے ہیں۔ ایک ڈسپلن لائف اس بندے نے گزاری ہے۔ کرکٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے، ان کی جو ٹریننگ ہے نا بیسیکلی جی وہ کرکٹر کے طور پہ ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ شیڈیولڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں پہ عمران خان کو کرکٹنگ کیریئر کے اندر بہت ساری آفرز ہوئیں، عمران خان نے نہیں ان کو ایکسیپٹ کیا۔ نتیجہ اس کا دیکھ لیں کہ اینڈ کے اوپر 1992 میں واحد وہ بندہ ہے کہ جو ورلڈ کپ جیت کے لے کے آگے پاکستان کو اس نے دے دیا۔ بتائیں کہ کوئی اور بندہ ہے اس طرح کا کرکٹ کے اندر آپ کو جو نظر آتا ہو؟ نہیں۔ وہ وجہ اس کی یہی ہے کہ اصول جو ہے اور وہی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے اپنے باقی کریئر کے اندر۔ شوکت خانم انہوں نے بنایا، کتنے ہاسپٹلس، 3 ہو گئے نا؟ بالکل۔ اور پھر نمل یونیورسٹی ہو گئی، پھر اور ڈھیروں کام ہے، مگر یہ ہے کہ جہاں تک ان کی لمٹ نے اجازت دی ہے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اپنے دور حکومت کے اندر بھی۔ اب وہ دورے کیا کہنا چاہیے، اب اقتدار نہیں ہے ان کے پاس، ظاہر ہے، اور بندے سلاسل ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ نہیں کریں گے ڈیل، یہ ایسی بات کوئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی تھی تو میں اس ٹائم پریشان ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ عمران خان کی جو مخالف ہیں وہ عمران خان صاحب کی تعریف کریں گے، عمران خان صاحب کو ٹھیک کہیں گے۔ مجھے لگتا تھا وہ کیسے مخالف تعریف کر سکتے ہیں؟ وہ رانا ثناءاللہ صاحب کا جو بیان آیا، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو مزاحمتی سیاست کی ہے، میرا نہیں خیال تھا، رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال تھا کہ عمران خان صاحب اتنی مزاحمت کر پائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے غلط ثابت کیا۔ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی جو مزاحمتی سیاست ہے وہ رنگ لائے گی، تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا؟ تبدیلی اور انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے مقلب القلوب، ٹھیک ہے، دلوں کو پھیرنے والا۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے عوام کے دلوں کو اس طرح سے پھیرا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم عوام ہی ہیں نا، جی حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کسی ٹائم پہ بھی کچلے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا کمزور ترین درجہ تو رکھ دیا نا، کہ ہم بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری باتوں کو، بہت سارے سسٹمز کو دل سے قبول نہیں کر رہے، ہم دل سے نفرت کر رہے ہیں اس سے، مگر ہم بول نہیں پا رہے ڈیو ٹو سرٹن ریزن، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں سب کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں،
مطلب دن میں کتنی کالز آتی ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ بات ہوتی ہے. یہی ہے، یہ انقلاب ہے. دلوں کے اندر جب اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے نا، یہ انقلاب ہی ہوتا ہے. اب یہ کیسے آگے بڑھتا ہے، یہ آنے والے کچھ دن آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو اندر چیز ہے یہ برسٹ آؤٹ کیسے ہوتی ہے. یہ جن کے لیے ہے ان کو بھی سمجھائے گا آنے والا وقت. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، انقلاب یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، بڑے بڑے لوگ، ٹھیک ہے، جنہوں نے آ کے کلیم کیا کہ سپر پاور میں ہی ہوں، ایسے میرے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کنٹرول بھی کرنا چاہا، انہوں نے کیا بھی، انہوں نے ظلم بھی کیا، جبر بھی کیا. آج کدھر ہیں وہ؟ اسی طرح کا کوئی وقت جو ہے دنیا کے جابر حکمرانوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مسلط کرنے والا ہے. کیونکہ اب جو پلانٹری پوزیشنز ہیں وہ اس طرح کی ہوئی ہیں. جنوری جیسے شروع ہوا ہے نا نیاری صاحب، جی جی جنوری سے لے کے آن ورڈز پلانٹس جو ہیں وہ اپنی پیک پکڑ رہے ہیں. وہ والے پلانٹس جو بدلہ لینے والے پلانٹس ہیں ظالموں سے. ہوگا ٹائم، یہ پکی بات بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ. آپ جو بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ بارہا مرتبہ میری ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں، کنفرنٹیشن بڑھے گی. ضمنی الیکشن ہوا، پی ٹی آئی کو ہروایا گیا یا ہار گئی، جو بھی کہہ لیں. خیر رزلٹ تو ویسے ہی آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے بھی بڑے ہوئے، ووٹ بھی پڑے ان کو، لیکن نتائج مختلف تھے. پی ٹی آئی کو سیٹس نہیں ملی. اب پی ٹی آئی پہلے ہی تحریک کے لیے پر تول رہی تھی، اب اس نے ضمنی الیکشن کے بعد احتجاجی تحریک کا ایک بار پھر پورے ملک میں اعلان کر دیا. آپ کو لگ رہا ہے یہ کنفرنٹیشن مزید بڑھے گی، اور کیا اس کنفرنٹیشن سے اور اس احتجاج سے حکومت جا سکتی ہے؟ حکومت کے لیے بہت مشکل وقت ہے. اچھا. اور اگر دیکھا جائے تو ایک بہت آسان وقت بھی ہے. آسان وقت اس طرح سے ہے کہ جو بھی حکومتیں، میں دنیا کی بات کرتا ہوں، پاکستان کا اسپیسیفک نام نہیں لے رہے. نام اگر ہم کسی کا لے لیں گے تو آپ کو پتہ جو ماحول ہے، اس لیے اوور آلنس کے اندر ہی ہم بات کرتے ہیں. آسان وقت اس لیے ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہم عوام اور جو عوام کے نمائندے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم شاید اس کی اس صفت کے اوپر سے اپنا ایمان جو ہے نا وہ کمزور کر بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ ہم نہیں کرنا ہے، کرنا اللہ نے ہے. بالکل. یہ ٹائم ہے جب پلانٹری پوزیشن نیل صاحب اس طرح کی ہوتی ہے نا کہ نیشنز، رولرز ولنریبل پوزیشن کے اندر آ جائیں جس وقت، جی. وہ توبہ کا وقت ہوتا ہے. نہیں کرتے تو نہ کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری تو توبہ کروا دی ہے انہوں نے. توبہ کروا دی. ہاں، ہماری تو توبہ کروا دی ہے. مگر ابھی جو ان کے لیے وقت ہے، ہم ان کے لیے دعائیں خیر ہی کر سکتے ہیں. پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے ہماری دعائیں ان کے حق میں یا نہیں. مگر یہ کہ جو بھی ہے، جو بھی اقتدار میں رہا ہے یا ہے، اس کے لیے کوئی ٹائم اچھا نہیں ہے. کیونکہ آگے نا پلانٹری پوزیشنز ڈے بائی ڈے جو رولنگ ایلیٹ کلاس ہے ان کے لیے مشکل ٹائم آ رہا ہے، آ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مشکل ٹائم آ چکا ہوا ہے. میں اگر اس سے پوچھوں عمران خان صاحب کے لیے اچھا وقت کب آئے گا؟ عمران خان صاحب جیل سے باہر کب آئیں گے؟ وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کا اچھا وقت کب شروع؟ عمران خان صاحب کا جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک کوئی بڑا خدا نہ خواستہ ان دنوں میں اگر کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا جو کہ قومی جو ہمارا سیاسی دھارا ہے نا جی. اس کو تبدیل کرنے کی طرف لے جائے گا، وہاں پہ جا کے کوئی ایک دم اچانک چیز ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں نا ذائچے کو، جی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مئی میں تو ریلیف ان کو کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. مگر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر سے کیسز تو ختم نہیں ہوں گے. تو میں کہتا ہوا آ رہا ہوں، جی. عمران خان صاحب کہیں جا کے نومبر دسمبر میں اپنی پارٹی کو ری ویمپ کریں گے. ٹھیک ہے، پریکٹیکل سیاست میں دوبارہ سے وہ آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اگلا سال جو ہے جب الیکشنز میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب جو ہے، میں نے بار بار یہ بات کی کہ عمران خان صاحب اگلے سال میں آپ کو جو ہے نا وہ کسی پوزیشن میں نظر آئیں گے. آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے اگلے سال دوبارہ الیکشن؟ مجھے لگ رہا ہے جی اس سال کے اینڈ پہ الیکشنز اناؤنس ہوں گے. اچھا. اکتوبر نومبر میں اناؤنس ہو جائیں گے اور اگلے سال میں جا کے ہم الیکشنز میں چلے جائیں گے. حکومت تو جا رہی ہے، یعنی یہ وقت ہی غلط تھا جی. یہ مطلب جب انہوں نے کیا ہے نا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی والا کام. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ لوگوں کی بھی تو ہے نا، دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوئی ہے، کوئی بد دعا ہے،
کوئی بھی بات ہے، میں سخت بات نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے نا. تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے اثر تو کرنا ہے نا. کسی کو یہ بات بری لگتی ہے تو ٹھیک ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹیز، یہ ریئلٹیز ہیں، ہارش ریئلٹیز ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچھ یوٹیوبرز بڑے نام ہیں، صدیق جان ہیں، اور بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا، کہا تھا اپنی پارٹی رہنماؤں کو کہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں، لیکن سپریم کورٹ کے باہر احتجاج نہیں کیا گیا. عمر ایوب صاحب نے اس پر عمل نہیں کیا. پارٹی رہنما عمران خان صاحب کے فیصلوں پر عمل نہیں کر رہے. عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پارٹی سے فارغ کرا دیں گے؟ سخت فیصلوں، عمران خان صاحب کے اگر فیصلوں پہ عمل نہیں ہو رہا تو پارٹی پھر کیسے چل رہی ہے؟ پارٹی تو فی الحال ایسی ہی چل رہی ہے، اور پارٹی میں جو بھی ہے نا صفائی ہونے والا مٹیریل وہ سامنے آتا جا رہا ہے، کسی کا ہم نام نہیں لیتے. مگر یہ ہے کہ یہ پارٹی ری ویمپ کا. جی میں ایک اگر چھوٹا سا کوشچن ایڈ کر دوں اگر مناسب سمجھیں تو، عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ میں نے تو اب بہت ساری جگہوں پہ یہ بولا ہے کہ ان کے ساتھی جو ہیں جی ان کو چیٹ کرتے ہیں. کون کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب کو پتا ہے، لوگوں کو بھی پتا چل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 2 مہینے پہلے ایک ویڈیو کی تھی، آپ کے ساتھ کی تھی، اور بھی کی ہوگی بھائیوں کے ساتھ. جی میں نے یہی کہا تھا کہ خان صاحب کو اور ابھی جو ہے نا دھوکے ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے، ابھی عمران خان صاحب کو چیزیں اور کلیئر ہوں گی. عمران خان صاحب جس وقت باہر تشریف لاتے ہیں تو پھر وہ اپنی پارٹی کو اچھے طریقے سے نا اس کی کریں گے بھل صفائی. بھل صفائی کر کے اس کے بعد وہ بندے جو ہیں اپنے ساتھ کریں گے اپوائنٹ. ابھی تو یہ ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں پارٹی بنائی عمران خان نے اور چوڑے ہوئے ہیں باقی لوگ. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، پنجابی کی مثال ہے کہ حویلی میں باکر دی وچ جمالو آکڑ دی. ٹھیک ہے، یہ وہ والا کام ہے. تو یہی چل رہا ہے ابھی، اور اپنے لیے یہ لوگ برا کر رہے ہیں. جو بھی خان صاحب کی بات پہ نہیں چل رہے ہیں اپنے لیے برا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جس بندے نے خان صاحب کو چھوڑا الیکشن میں کتنے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے کہ زمین بوس ہو گئے. بالکل یہ لوگ ان کے ساتھ پارٹی میں ابھی رفٹ ہے. ٹھیک ہے، بیچارے کہتے ہیں نہیں پارٹی میں کچھ نہیں ہے، ہماری پارٹی ٹھیک ہے. مگر پلینٹس کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں، پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں، اب کل ان کا جو ہے یوم تاسیس ہے، یعنی 25 اپریل کو ان کی فارمیشن ہوئی تھی. تو بس ایسے ہی ہے ابھی. تو اب اس کے بعد ان کا ٹائم تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوگا. ٹھیک ہے، لاسٹ 2 کوسچن جن پہ میں پریڈکشن لینا چاہتا ہوں. بشرا بی بی صاحبہ جیل منتقل ہو جائیں گی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ تو کہہ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. یہ ایک طرح کا تشدد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بات اس طرف جا رہی ہے کہ بشرا بی بی اب ڈیالہ جیل منتقل ہو جائیں بنی گالہ سے؟ ان کی نا صحت کے ایشوز ہیں، 2 سے 3 ہفتے ان کے لیے کریٹیکل کروشل ہیں. اللہ تعالیٰ صحت والے معاملات ان کے ٹھیک رکھے. یہ ہے کہ ہاں شفٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. یہی دن ہوں گے، یہ جو 2-3 ہفتے میں بتا رہا ہوں اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. میرا آخری کوسچن جس پہ پریڈکشن لے رہا ہوں، میں لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. نواز شریف صاحب 5 روزہ دورے پر چین گئے. ایک تو نواز شریف صاحب کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے ہیں. پہلے تو میڈیکل چیک اپ ہوتا تھا لندن سے، ان کا لندن میں قیام پذیر رہے، پھر پاکستان واپس آئے. آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف صاحب چین کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں؟ چارٹ کیا بتاتا ہے؟ اور نواز شریف صاحب چین سے کیا لندن پھر نکل جائیں گے پتلی گلی سے؟ ٹریول کے پلانٹس تو ان کے آن ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ان کے بارے میں کسی صحافی نے کہا چنتخب، اور پھر چین، اور پھر چیک اپ. اچھا ٹھیک ہے نا، تو سارے اکٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اس کے بعد پھر یہ ٹریول کے پلانٹس جو ہے نا وہ آن ہیں ان کے، اور یہ ٹریول کر جائیں گے. اچھا، موسٹ پروبلی لندن بھی جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں. ٹریول کے پلانٹس ان کے پچھلے 1.5 مہینے سے آن ہیں. آن ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جانا چاہ رہے تھے سعودی عرب بھی. جی باوجود نہیں جا سکے. وہ باوجود کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، ڈاکٹر صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے انالیسس سنے، ان کے ویوز سنے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.